نظر فی العلم بمطلوب خبری، دلیل وہ امر ہے کہ جس میں صحیح نظر کے مطلوب خبری تک علم مطلوب خبری کے علم تک رسائی جس کے ذریعے ممکن ہو۔ ایک اور تعریف کر رہے ہیں، قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاتہ قولا آخر۔ توجہ رکھیں، وہ قول جو قضیوں سے مرکب ہو، وہ قول جو قضیوں سے مرکب ہو اور اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے۔ وہ کلام، وہ قول، وہ گفتگو جو قضیوں سے مرکب ہو۔ جب کہا نا قضیوں سے مرکب ہو تو کم از کم 2 قضیے ہوں گے۔ ویسے تو قضایا جمع کے لیے ہے، جمع ہے، لیکن یہاں پر ما فوق الواحد مراد ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ قول مؤلف من قضایا، وہ گفتگو، وہ کلام، وہ قول جو ایک سے زائد قضیوں سے مرکب ہو، 2 یا 2 سے زائد قضیوں سے مرکب ہو۔ یستلزم لذاتہ قولا آخر، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے۔ یہ ہو گیا ایک اور تعریف ہے۔ سمجھے بات کو؟ مزید بات کرتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے وہ قول جو مرکب ہو چند قضیوں سے، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے کہا وقیلہ، یہ صیغہ تمریز ہے، اشارہ ہے ضعف کی جانب، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ تعریف ضعیف ہے، اس تعریف میں ضعف ہے، اس تعریف پر اعتراض ہے۔ تو سوال یہ کہ اس تعریف پر اعتراض کیا ہے؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قیلہ ضعف کی طرف اشارہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو اصطلاح بیان کی جا رہی ہے یہ متکلمین کی اصطلاح نہیں ہے، اب جو بیان ہو رہی ہے۔ پہلے جو بیان ہوئی ہے وہ متکلمین کی اصطلاح ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اب چونکہ فن ہے علم کلام، تو علم کلام کے اندر جو اصطلاح بیان ہو وہ متکلمین کی ہونی چاہیے، اور وہ پہلی اصطلاح تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اب جو بیان ہو رہی ہے یہ متکلمین کی اصطلاح نہیں ہے، یہ مناطقہ کی، فلاسفہ کی اصطلاح ہے۔ تو اصطلاح کے لحاظ سے یہ چونکہ جملہ غریبہ تھا، اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ قیلہ کے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو قیلہ کے ساتھ ذکر کرنا ضعف کی طرف اشارہ کے لیے نہیں ہے، قیلہ کے ساتھ ذکر کرنا صرف اس لیے ہے کہ یہ اصطلاح متکلمین نہیں ہے، گفتگو ہے ہماری علم کلام میں، تو علم کلام کے لحاظ سے یہ کلام غریب تھی، اس لیے اس کو کیا کہہ دیا؟ قیلہ کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ ورنہ اس میں اپنے فن کے لحاظ سے، اپنے جس فن سے اس کا تعلق ہے منطق وغیرہ سے، اس لحاظ سے اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ پھر کہا قول مؤلف من قضایا، قضایا سے مراد ما فوق الواحد، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یستلزم لذاتی، اس سے اس کی ذات سے لازم آئے۔ کیا ہو؟ اس کی ذات سے لازم آئے، وہ گفتگو، وہ کلام، وہ قول جو چند قضیوں سے مرکب ہو، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے۔ توجہ ہے؟ اس کی ذات سے ایک اور قول لازم آئے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا لزوم کی بات کی ہے۔ تو میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیں فلاسفہ، ان کے ہاں جب نظر و فکر پائی جائے گی تو دلیل تک جو مطلوب ہے اس تک رسائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ فلاسفہ بھی لزوم کے قائل ہیں، معتزلہ بھی لزوم کے قائل ہیں، اور اشاعرہ بھی لزوم کے قائل ہیں، لیکن لزوم کی جو نوعیت ہے اس میں اختلاف ہے۔ فلاسفہ لزوم کس لحاظ سے مانتے ہیں؟ لزوم بطور استعداد، نظر و فکر سے۔ نظر و فکر کیا ہے؟ وہ ذہن کے لیے استعداد تام کے موجب، اور ذہن میں استعداد تام آ جائے تو اب عالم عقول کی جانب سے فیضان واجب۔ سمجھے بات کو؟ جو نظر و فکر آپ نے کی تو کیا ہے؟ یہ ذہن کے لیے استعداد تام واجب، ذہن کے لیے استعداد تام جب واجب ہو گئی تو ذہن میں استعداد تام آ گئی تو عالم عقول کی طرف سے فیضان واجب۔ سمجھ رہے بات کو؟ عالم عقول کی جانب سے فیضان واجب۔ تو اب کہ یہ رائے ہے، یہ لزوم ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ معتزلہ لزوم کے قائل ہیں لیکن بطور
بطریق تولید. سمجھے بات کو؟ فعل اختیاری کا فعل غیر اختیاری کا کو واجب کرنا. تولید کیا ہے؟ فعل اختیاری کا فعل غیر اختیاری کو واجب کرنا، اس کا ایجاب، یہ بطور تولید ہے. اور اشاعرہ کس چیز کے قائل ہیں؟ اشاعرہ قائل ہیں لزوم عادی کے. اشاعرہ کس کے قائل ہیں؟ لزوم عادی کے. یعنی لزوم کے قائل جو ہیں وہ فلاسفہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، اشاعرہ بھی ہیں. فلاسفہ بطور استعداد ذاتی کے قائل ہیں، معتزلہ بطور تولید کے قائل ہیں، اور اشاعرہ بطور عادت کے قائل ہیں، لزوم عادی کے قائل ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو وہ قول جو قضائے سے مرکب ہو، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم ہے، اس کی ذات سے ایک اور قول لازم ہے. جب کہ اس کی ذات سے ایک اور قول لازم ہے تو لزوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ لزوم استعدادی، لزوم بطور استعداد ذاتی عند الفلاسفہ، لزوم بطور تولید عند المعتزلہ، لزوم عادی عند الاشاعرہ. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. مزید آپ یہ سمجھے کہا نا یستلزم لذاتہ، یستلزم لذاتہ، تو لذات ہی کہا، لذات ہاں نہیں کہا. قاری صاحب توجہ کر لو یار تھوڑی سی، ہے ثواب ہوگا. تو یستلزم لذات ہی کہا، یستلزم لذاتہا نہیں کہا، کیونکہ لذاتہا کہتے تو مرجع ہوتا قضایا. مرجع کیا ہوتا؟ تو قضایا کی ذات سے لزوم، کیا؟ قضایا کی ذات سے لزوم. ذہن میں رکھنا، العالم متغیر کل متغیر حادث، ان کی ذات سے لزوم، یہ مطلب ہوتا نا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ ان کی صرف ان کی ذات کو دیکھیں تو نتیجہ لازم نہیں ہے. تو جو ہے صرف ان کی ذات کو دیکھیں تو نتیجہ لازم نہیں ہے، بلکہ ترتیب بھی دینا پڑے گی. آپ کہیں بھئی العالم، آپ کہیں کل متغیر حادث، العالم متغیر، ٹھیک ہے، یا العالم فیہ تغیر، ٹھیک ہے نا، العالم فیہ تغیر، اور وما ثبت لہ التغیر فہو حادث. یعنی ترتیب جو شکل اول کی ترتیب ہے نا، یہ ترتیب نہ دے اس کو، تو بغیر ترتیب کے نتیجہ لازم نہیں ہے. ترتیب ہوگی تو نتیجہ لازم ہوگا. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو اس لیے یستلزم لذات ہا ہوتا تو ہا کا مرجع تھا وہ قضایا، ان قضایا کو لازم، حالانکہ نفس قضایا کو لازم نہیں ہے، بلکہ قضایا کے ساتھ ساتھ وہ ترتیب بھی ملتی ہے تو مجموعے کو لازم ہے. یعنی مادہ اور ترتیب دونوں کے مجموعے کو. بات سمجھے نہیں؟ اس لیے یستلزم لذات ہی کہا تاکہ وہ مجموعہ بن گیا، اس مجموعے کی ذات کو جس میں ترتیب بھی ہے، اب نتیجہ لازم ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ تو نہیں رہے ہو نا؟ ہے سمجھنا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یستلزم لذات ہی میں ہی کا مرجع ہا کہتے تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ قضایا کو وہ نتیجہ لازم ہے، حالانکہ محض قضایا کو لازم نہیں ہے، ترتیب ہوگی تو نتیجہ لازم ہوگا. تو اس لیے لذات ہی کہا تاکہ مجموع میں نسل مجموع کو دیکھا جائے، اس میں قضایا بھی ہیں اور ان کی ترتیب بھی ہے، تب جا کے نتیجہ لازم ہوگا، ورنہ نتیجہ لازم نہیں ہوگا. بات ہے ذہن میں؟ لازم ہو اس کی ذات کو ایک اور قول. توجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لزوم کا مطلب کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز، پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ پچھلی جو دلیل تھی، پچھلی جو تعریف ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے. پچھلی جو تعریف ہے اس میں کیا کہا تھا؟ الذی یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی العلم، متکلمین کے نزدیک علم یقین. علم کیا ہے؟ علم یقین کا نام ہے. مطلوب خبری کے یقین تک رسائی ہو، مطلوب خبری کے یقین تک جو رسائی ہے، ذہن میں رکھنا وہ دلیل برہانی میں ہوتی ہے. دلیل خطابی وغیرہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جدلی میں نہیں پائی جاتی.
یعنی دلیل یقینی میں وہ جو تعریف ہے وہ دلیل یقینی کی ہے، دلیل برہانی کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تعریف ہے یہ تعریف یہ دلیل برہانی کی بھی بن سکتی ہے، جدلی کی بھی بن سکتی ہے، خطابی کی بھی بن سکتی ہے۔ آپ قضایا مظنونہ سے مرکب کریں کہ اس کو صغرا اور کبرا، صغرا بھی قضیہ ظنیہ ہو، کبرا بھی قضیہ ظنیہ ہو، نتیجہ ان کو بھی لازم ہے، تو جو ہے نتیجہ ان کو بھی لازم ہے۔ تو اب وہ جو دلیل ہے وہ دلیل ہے صرف دلیل برہانی کو شامل ہے وہ تعریف، یہ جو تعریف ہے دلیل برہانی کی غیر کو بھی شامل ہے، حالانکہ شارع کا اسلوب یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک ہی معرف ایک ہی ہے، تعریفیں دو ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ نظر ہے؟ نیند آ رہی ہے یار تجھے، جوائیاں لے رہا ہے۔ ہاں یہ بھی دشواری ہوتی ہے یار، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے تو ساتھ بیان کرنے میں بھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اب جو تعریف ہے اسلوب کلام ہے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ معرف دونوں جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی معرف کی دو تعریفیں، حالانکہ پہلی تعریف جو ہے وہ تو دلیل برہانی کو شامل تھی، غیر برہانی کو شامل نہیں تھی۔ دوسری تعریف جو ہے دلیل برہانی کو بھی شامل ہے، غیر برہانی کو بھی شامل ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو اس کا جواب کیا ہے؟ مطالعہ ہونا چاہیے نا آپ کا بھی۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ اصطلاحات کا فرق ہے، وہ ہے اصطلاح متکلمین کی، یہ ہے اصطلاح مناطق و فلاسفہ کی۔ وہ اصطلاح متکلمین کی ہے، اور متکلمین کے نزدیک جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، اور متکلمین جو گفتگو کرتے ہیں عمومی طور پہ دلیل برہانی ہی سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ عقائد اور نظریات میں بنیادی عقائد میں جو دلیل معتبر ہے وہ دلیل یقینی ہی معتبر ہے، اس لیے ان کی جو تعریف ہے وہ دلیل برہانی ہی کے لیے تھی۔ باقی یہ جو تعریف ہے گو اسلوب کلام سے بظاہر یوں لگا کہ معرف ایک ہے، لیکن جب اصطلاحات بدل گئی ہیں تو اب ضروری نہیں کہ جس کو پہلی دلیل شامل ہو، پہلی تعریف شامل ہو، دوسری بھی اسی کو شامل ہو۔ آگے چل کے فرق بتا دیے انہوں نے، فعل الف والے الدلیل علی وجود الثانی هو العالم وعلى الثانی قولنا العالم حادث وكل حادث فله ثانی، یہ تو تصریح کر دی کہ فرق آ گیا ہے، سمجھے بات کو؟ تو اصطلاحات مختلف ہو چکی ہیں، اس لیے اگر پہلی تعریف پہلی تعریف کا معرف اور ہو اور دوسری تعریف کا معرف اور ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا جو جواب ہے وہ سمجھے، میر سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا ہے۔ میر سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے پہلی تعریف دلیل برہانی کو شامل ہے، دوسری تعریف بھی صرف دلیل برہانی ہی کو شامل ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ بھئی اگر صغرا کبرا ظنیات سے مرکب ہو تو ذہن میں رکھنا ظن کو ظن لازم نہیں آتا، ظن کو ظن لازم نہیں ہوتا، یقین کو یقین لازم ہے، ظن کو ظن لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن میں تو احتمال غیر بھی ہے، جب احتمال غیر موجود ہے اور اس کا اعتبار بھی ہے، جب غیر کا احتمال موجود ہے اور اس کا اعتبار بھی ہے تو اس سے نتیجہ لازم کیسے آئے گا؟ اس سے نتیجہ لازم نہیں آتا۔ تو ذہن میں رکھنا یہ جو یستلزم کہا تو یستلزم سے دلیل ظنی نکل گئی۔ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے۔ اب پھر کیا ہو گیا؟ معرف ایک رکھو، دلیل برہانی، دونوں تعریفیں اس کی بناؤ، یہ جواب زیادہ مناسب ہے۔ دوبارہ سمجھے توجہ سے، ہم نے یہاں پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا یستلزم لذاتی قول آخر۔ اعتراض یہ ہے کہ پہلی جو تعریف ہے وہ صرف دلیل برہانی کو شامل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کہا تھا العلم مطلوب خبری، تو علم جو ہے وہ چونکہ یقین کو کہتے ہیں، یعنی کہ ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی الیقین، ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی الیقین، کہ جس میں صحیح نظر فکر کر کے یقین تک رسائی ممکن ہو، اور یہ دلیل برہانی بنتی ہے، دلیل غیر برہانی نہیں بنتی۔
تو دوسری جو آپ نے تعریف کی ہے قول مؤلف من قضایا، یہ دلیل برہانی کو بھی شامل ہے، دلیل غیر برہانی کو بھی شامل ہے، کیونکہ جیسے مقدماتی یقینیہ سے دلیل مرکب ہو تو نتیجہ لازم ہوتا ہے، اسی طرح مقدماتی غیر یقینیہ سے بھی دلیل مرکب ہو تو نتیجہ لازم آتا ہے. تو دلیل برہانی کو بھی یہ تعریف شامل ہے. دوسری دلیل غیر برہانی کو بھی شامل ہے. حالانکہ اسلوب کلام مشر کہ معرف دونوں جگہ ایک ہے، ایک معرف کی دو تعریفیں. اسلوب کلام اس بات کا مشر کہ دونوں جگہ معرف ایک ہے، تعریفیں مختلف ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پہلی میں معرف آپ کو بنانا پڑے گا دلیل برہانی، دوسری میں دلیل مطلق، کیونکہ اگر پہلی میں دلیل مطلق بنائیں گے تو تعریف جامع نہیں ہوگی، دوسری میں دلیل برہانی بنائیں گے تو تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہوگی. لہٰذا پہلی کا معرف الگ ہے، دوسری کا معرف الگ ہے. یہ اعتراض ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ اصطلاحات مختلف ہیں، اصطلاحات کے اختلاف کی وجہ سے اگر تعریفوں کے مشمولات میں فرق پڑتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. پہلی اصطلاح متکلمین کی، دوسری اصطلاح مناطق اور فلاسفہ کی. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے، اور وہ دوسرا جواب زیادہ مناسب ہے، جو میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے. وہ جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو اس نے یستلزم کہا، اس یستلزم سے دلیل غیر برہانی نکل گئی ہے. کیوں دلیل غیر برہانی نکل گئی ہے؟ اس لیے کہ دلیل غیر برہانی میں لزوم پایا ہی نہیں جاتا. دلیل برہانی میں لزوم پایا جاتا ہے. صغرا اور کبرا دونوں یقینی ہوں، نتیجہ لازم ہوتا ہے. صغرا اور کبرا دونوں یقینی نہ ہوں، دونوں ظنیے ہوں یا کوئی ایک ظنیہ ہو، تو ذہن میں رکھنا نتیجہ لازم نہیں آتا. کیوں لازم نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہاں پر احتمال جانب مخالف بھی ہے اور وہ احتمال معتبر بھی ہے. تو جب احتمال معتبر ہے جانب مخالف کا، احتمال معتبر ہے، تو پھر نتیجہ کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ احتمال کے ہوتے ہوئے نتیجہ لازم نہیں آتا. تو نتیجے کے لزوم کے لیے ضروری ہے کہ احتمال جانب مخالف معتبر نہ ہوتا، لیکن ظن کی صورت میں احتمال جانب مخالف معتبر ہے، تو لہٰذا یستلزم سے دلیل ظنی نکل گئی ہے. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ دوسرا جواب زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کہا گیا ہے کہ وہ قول جو مرکب ہو چند قضیوں سے، لازم ہو اس کی ذات کو ایک اور قول. لیکن اس پر پھر بھی ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ شکل اول کو تو شامل ہے، ثانی ثالث رابع کو شامل نہیں ہے. اس لیے کہ شکل ثانی ثالث رابع اس میں نتیجہ لازم نہیں ہوتا. نتیجہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ نتیجہ خود نظری ہوتا ہے. شکل اول بدیہی ہے، شکل ثانی ثالث رابع یہ نظری ہے. جب ثانی ثالث رابع نظری ہیں تو نتیجہ کا لزوم نہ پایا گیا، تو تعریف صرف شکل اول کو شامل ہوگی، شکل ثانی ثالث رابع کو شامل نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھی دلیل ہے. یہ الگ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، شکل ثانی ثالث رابع میں بھی نتیجہ لازم ہوتا ہے، لیکن شکل اول میں کیا ہے؟ شکل اول میں بدیہی ہے. شکل ثانی ثالث رابع میں ہے نظری لیکن ہے لازم. کیسے؟ بواسطۃ رجوعها الی البدیع الی شکل الاول. شکل ثانی کو پھیرا جاتا ہے شکل اول کی جانب، ثالث کو پھیرا جاتا ہے اول کی جانب، رابع کو پھیرا جاتا ہے اول کی جانب. تو اول کی جانب رجوع کے واسطہ سے شکل ثانی کو بھی نتیجہ لازم، ثالث کو بھی لازم اور رابع کو بھی لازم. توجہ تو نہیں ہے؟ صحیح. اور کہا گیا ہے وہ قول جو مرکب ہو چند قضیوں سے، لازم ہو اس کی ذات کو ایک اور قول. توجہ ہے نہیں ہے؟ لگ نہیں رہی، پتہ نہیں کیوں. پڑھے آگے. بس. تو دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہوا؟ توجہ ہے؟ یہاں توجہ رکھیں، ابھی سنوں گا میں. قاری صاحب جی. تو دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں دونوں تعریفوں میں فرق یہ ہے. پہلی تعریف تھی ما یمکن التوسل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب الی العلم بمطلوب خبری. وہ امر کہ جس میں صحیح نظر و فکر کی جائے تو صحیح نظر و فکر کے واسطہ سے، اس کے ذریعے سے مطلوب خبری کے علم تک رسائی حاصل ہو.
ما یمکن التوسل بالصحیح النظر فیہ، بات پہ توجہ دینا. اب جب یہ کہنا ما یمکن التوسل بالصحیح النظر فیہ، اس میں نظر، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ النظر فیہ سے مراد فی نفسہ ہی لیں یا فی احوال ہی لیں، ٹھیک ہے، دونوں مطلب دونوں مراد ہوں گے. اعتراض میں یہ کہا تھا فی نفسی مراد ہے یا فی احوال ہی مراد ہے، تو جواب میں کہا تھا دونوں مراد ہے. توجہ ہے، آپ دونوں مراد لیں. جب بھی یہ العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دلیل مفرد ہے، ایک مرکب ہے. مرکب کی دو قسم، مرتب اور غیر مرتب، ٹھیک ہے. جو پہلی تعریف ہے وہ دلیل مفرد کو بھی شامل ہے اور دلیل مرکب غیر مرتب کو شامل ہے. دلیل مرکب مرتب کو شامل نہیں ہے. العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، اس کو پہلی تعریف شامل نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے، توجہ ہے آپ کی نہیں ہے، تو پہلی تعریف جو ہے وہ اس کو شامل نہیں ہے. وہ کیوں شامل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے کیا کہا، ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ، اس میں درست نظر و فکر کی جائے. کیا؟ اس میں درست نظر و فکر کی جائے. تو نظر و فکر کیا ہے؟ نظر و فکر ہے ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول. ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول. ترتیب امور معلومۃ، امور معلومہ کو ترتیب دینا. توجہ ہے؟ تو جب یہ ترتیب، نظر ہے ترتیب دینا، نظر کیا ہے؟ ترتیب دینا. تو یہاں ترتیب پہلے سے حاصل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، ترتیب حاصل ہے نہیں حاصل؟ تو جب ترتیب پہلے حاصل ہے تو نئے سرے سے کون سی نظر و فکر کرنی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ نئی کوئی نظر و فکر اس میں نہیں ہوگی. جب نئی نظر و فکر نہیں ہوگی تو لہٰذا ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ وہ اس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ نظر ہے ترتیب اور ترتیب یہاں پر حاصل ہے. جہاں ترتیب حاصل نہیں ہوگی اس کو یہ تعریف شامل ہوگی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو فی نفس ہی کی صورت میں آپ کو بتایا تھا کہ دلیل مرکب غیر مرتب کو شامل ہے دلیل مرکب، لیکن چونکہ مرتب نہیں ہے اس لیے صحیح نظر کریں گے یعنی ترتیب دے دیں گے. صحیح نظر کریں گے تو ترتیب دے دیں گے. جب ترتیب دے دیں گے تو اب مطلب خبری کا علم حاصل ہو جائے گا. اور فی نفسی کے بجائے فی احوال ہی کریں گے، اب یہ دلیل مفرد کو شامل ہے. اس کے احوال میں کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے، اس کے احوال میں نظر و فکر کریں گے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا. تو پہلی تعریف کے بارے میں ذہن میں رکھو، وہ کلو العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، اس کو شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں ترتیب موجود ہے. اس میں ہم نے کہا تھا ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ، ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ، اس میں درست نظر و فکر. تو اب العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، یہ اس میں نظر و فکر ہو نہیں سکتی کیونکہ نظر و فکر کے بعد یہ چیز جو ہے یہ نظر و فکر ہی ہے، ترتیب ہے. یہ ترتیب اس میں حاصل ہو چکی ہے. جب ترتیب اس میں حاصل ہو چکی ہے تو پہلی تعریف میں چونکہ نظر کا لحاظ ہے اس لیے العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع دلیل مرکب مرتب کو پہلی تعریف شامل نہیں ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ تو دوسری جو تعریف ہے کیا، قول مؤلف من قضایا العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، یہ قول بھی ہے، مؤلف من قضایا بھی ہے. اس کی ذات سے ایک اور قول لازم بھی ہے، وہ کیا، فالعالم لہ ثانع. لہذا دوسری جو تعریف ہے وہ اس کو شامل ہے، پہلی تعریف اس کو شامل نہیں ہے. تو جو ہے تو پہلی تعریف کے لحاظ سے دلیل کیا بنی؟ کہا پہلی تعریف کے لحاظ سے دلیل بنی عالم خود، یہ جو جہان ہے یہ خود دلیل ہے وجود ثانع پر.
دوسری تعریف کے لحاظ سے دلیل کیا بنی؟ دوسری تعریف کے لحاظ سے دلیل ہے العالم حادث وکل حادث فلہ ثانٍ. یہ دوسری تعریف کے لحاظ سے یہ دلیل ہے. پہلی تعریف کے لحاظ سے عالم خود دلیل ہے. دوسری تعریف کے لحاظ سے العالم حادث وکل حادث فلہ ثانٍ یہ دلیل ہے. یہ دونوں تعریفوں میں فرق ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں تو بر بنا اول ثانی کے وجود پر دلیل ہے وہ عالم ہے, اور بر بنا ثانی ہمارا قول العالم حادث وکل حادث فلہ ثانٍ. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے یہ ذہن میں. لیکن پہلے بھی آپ سے کل بھی بات کی تھی, اس کی میں وضاحت دوبارہ کر دیتا ہوں, وہ استحضار ہو جائے اس کا. انہوں نے کہا فعل الاول الدلیل هو العالم, صرف عالم دلیل ہے. یہ جو عبارت ہے مشر بالحصر ہے, یہ عالم جو یہ دلیل ہے. وجود ثانی پر یعنی پہلی جو تعریف ہے اس لحاظ سے وجود ثانی پر صرف عالم دلیل ہے. یہ جو قضیے وضیے ہیں یہ دلیل نہیں بنتے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس پر یہ اعتراض ہم نے کیا تھا کہ اس نے کہا النظر فیہ